اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو بہت ہی لاجواب عمل عرض کرنے جا رہے ہیں، لیکن سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، وہ شکریہ۔ ظالم دشمن اگر آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے، دیکھیے دشمن جو ان سے ہے وہ بہت ساری اس کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، بہت ساری کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ ایک نارمل انسان کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی کہتی ہے میرا شوہر جو ان سے ہے وہ بہت ہی بدتمیز ہے، یا گالم گلوچ کرتا ہے، یا میرے ساتھ لڑتا ہے۔ تو یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس لیول کا اگر معاملہ ہے کہ شوہر کے حوالے سے خاتون اگر پریشان ہے، تو یہ عمل خاص وہ ہے کہ جس کو کرے گی وہ، تو اس کا اس عمل کی روحانی طاقتیں جو ان سی ہیں وہ اس خاتون کے شوہر کے دل میں محبت پیدا کریں گی، اور وہ شوہر جو ان سے اس کے ساتھ بات کرے گا محبت سے، اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دشمن میں تو نہیں آتا نا، ظاہری بات ہے میاں بیوی ہے، ان کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز آتی ہے۔ وہ کیا آتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا جو سب سے مین کردار ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے ان دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے کوئی کردار پیش کر رہا ہے ہم کہ ان دونوں میں جدائی کر دی جائے، تو اس کے لیے وہ زبان درازی، یا کوئی اس کے لیے غیبت، یا اس کے اوپر کوئی الزام عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر، تو یا پھر تعویذات کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، تعویذات کے لیے، جنات کے لیے، یہ معاملات کے لیے وظائف اور ہوتے ہیں، یہاں پہ اور ہوتے ہیں، لیکن آج کو میں آپ کو جو عمل دینے جا رہا ہوں وہ اسی معاملے کے اندر، اگر تعویذات کا معاملہ ہے، جادو جنات کا معاملہ ہے، شیطانی اثرات کا معاملہ ہے، یا پھر زبان سے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کا معاملہ ہے۔ یہ اس طرح جیسے کوئی بندہ کسی کو تنگ کر رہا ہے، کوئی لگتا ہے مجھے یہ پریشان کر رہا ہے، میرے پہ جادو تو نہیں کر رہا، لیکن یہ میری جو ان سے کوئی بات لیک کرنے والا ہے، یا میرے راز کو لوگوں تک لے کر جانے والا ہے، یا میرے معاملات میں گڑبڑ کرنے والا ہے، تو یہ وہ عمل ہے۔ آسان لفظوں میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ وہ خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے لیے بھی آپ اس کو بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی ظالم دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر، اور وہ آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر تعویذات کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر شیطانی اثرات کرتا ہے۔ اور دیکھیں، میں نے یہ جو ظالم دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو ایسے دشمن کے لیے آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا، لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے۔ ہم نا جادو کو، تعویذات کو، بندش کو، یہ چیزیں ہم نے ایک نا مزے کے طور پہ، لطف کے طور پہ شاید رکھی ہوئی ہیں مظلوم بننے کے لیے۔ تو یہ عام کانوں میں اتنی زیادہ آ چکی ہیں، سن کے نا ان لوگوں نے اپنا ایک بنا لیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ پوچھتے نا السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے، پہلا لفظ تو وہ کہتا ہے یہ جادو ہو گیا، بندش ہوگی۔ یہ لوگوں نے وہ کیا حال کے اوپر جو انہوں نے وہ یہ الفاظ رکھے ہوئے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اگر آپ پہ واقعی بندش ہے تو آپ اس کو پھر کیوں آپ اتنا ہلکا لے رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ آپ کا ایک اپنا قریبی کسی عامل کے پاس جس نے چلہ کیا باقاعدہ جنات کا یا عمل کیا ہے، وہ پیسے لے کے کام کرتا ہے، تو اس کے پاس آپ کا کوئی قریبی جاتا ہے نا، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ فلاں کے کاروبار پہ بندش لگانی، یا جو بھی شادی پہ، وہ پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ اس کا نام، والدہ کا اس کا نام بتاتا ہے، تو وہ عامل اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے پاس جو جنات ہوتے ہیں نا، ان کو کہتا ہے کہ آپ نے جا کے اس کو بندش کرنا ہے، بند کرنا ہے، یعنی کہ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جانا ہے۔ وہ جب دکان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، پھر کسٹمر اندر نہیں آتا، اگر شادی پہ ہے تو پھر رشتہ نہیں آتا۔ مختصر یہ ہے، آپ کو یہ بات میں ہر ویڈیو میں تقریباً 1-2 منٹ میں یا 30-40 سیکنڈ میں اکثر کرتا رہتا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ نیو ویورز ہوتے ہیں نا، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ واقعی وہ شیطانی جنات، وہ شیطانی موکلات وہ آئے کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے اوپر جادو ہے، بندش ہے، اگر ہے حقیقت میں ہے، تو وہ کیوں آئے؟ وہ آپ کی زندگی کو اجیرن کرنے آئے ہیں، مشکل بنانے آئے ہیں۔ تو اب آپ نے جو ان سے ہے عمل روحانی کرنا ہے، اور عمل روحانی کر کے، یعنی کہ یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں آپ اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے، اور یہ عمل خاص جب آپ کریں گے تو اس عمل کی روحانی طاقتیں، جو شیطانی طاقتیں آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں موجود ہیں یا آپ کے ارد گرد کھڑی ہیں، ان تمام شیطانی طاقتوں کو وہ اپنی گرپ میں لیں گے، اور پھر اس کے بعد ان شیطانی طاقتوں کو وہ وہاں چھوڑ کے آئیں گے جہاں سے وہ آئی ہیں۔ تو وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ ایک عامل کی طرف سے آئی ہیں، یا جس نے کیا ہے یا کروایا ہے اس کی طرف جائیں گی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عمل خاص کی اتنی پاور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں غربت میں ہوں، میں تنگ دستی میں ہوں، میں فقر و فاقہ میں ہوں، میں قرض میں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، جتنا بھی قرض ہے اس کے اوپر، سر اس کی زندگی کی غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، قرض ہے تو قرض اللہ پاک ختم کر دے گا، اور اس کی زندگی میں رزق کی بہاریں آ جائیں گی، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ ایک میٹھے شہد کی طرح یہ عمل ہے، جیسے شہد کو ہم ٹھنڈے یخ پانی میں گرمی کا موسم اور اس میں پئیں تو جو ہمیں لذت سکون محسوس ہوتا ہے نا، یہ عمل وہی ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو بچے بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ یہ بڑے سے بڑے جادو کو، بڑے بڑے نظر بد کو، شیطانی عملیات کو، جادوؤں کو، تعویذوں کو، ہر قسم کو فی الفور یہ جون سا ہے یہ زیرو کرتی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے نہ آپ کو رجت ہوگی، واللہ آپ کو نہ رجت ہوگی، نہ ہی آپ کو کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ ایسا لاجواب عمل ہے۔ دیکھیں نا، بچے جس عمل کو کر سکتے ہوں، خواتین، بزرگ، جوان، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ عمل جو ان سے ہے اس میں رجت تو ہے نہیں۔ اور پاور اس عمل کی اتنی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر، یعنی کہ 10 سال پہلے آپ کے اوپر اگر جادو ہوا ہے، تعویذات ہوا ہے، تو وہ 10 سال پرانے جادو کو، تعویذات کو، جتنی شیطانی طاقتیں ان سب کو اپنی گرپ میں لے لیں گے، اپنی لپیٹ میں، اور واپس لے کر جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وضاحت اگر میں کرنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ گفتگو آگے چلی جائے گی۔ میں آپ کو اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام الجھنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اس کے لیے جو اہتمام کرنا ہے وہ وضو کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ وضو میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو بہت ہی کمال ہے۔ دنیا کی تمام حاجات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کبھی اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں ہوتا، کبھی اس پہ جادو نہیں ہوتا، کوئی تعویذات نہیں ہوتے، کبھی شیطانی اثرات نہیں ہوتے، کبھی موکلاتی اثرات نہیں ہوتے، اس کے بچوں کو نظر بد نہیں ہوتی، اس کا مال چوری نہیں ہوتا، اس کی دکان کا، اس کے کاروبار کا فراڈ نہیں ہوتا، اس کے دکان مال پہ قبضہ نہیں ہوتا۔ اگر دکاندار ہے تو مطلب مرد و خواتین کے حوالے سے ان کو جتنی بھی زندگی کے اندر ضروریات ہے، اکثر جو معاملات خواتین نے گھروں میں کاروبار کیے ہوتے ہیں، دکان وغیرہ کپڑے کی بنائی ہوتی ہے یا بیوٹی پارلر وغیرہ یا جو بھی، تو مرد و خواتین اپنے رزق میں اضافے کے لیے، ہر قسم کی نظر بد کو ختم کرنے کے لیے، ہر قسم کے جادو، جنات، اسیب، سایہ سحر، شیطانی اثرات، شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے، اصل میں سر اس میں ہے کیا؟ اس عمل میں جو چیز ہے نا وہ ہے دعا، یعنی کہ وہ دعا ہے نا جون سی سر وہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ اس کا یہ عربی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، محتاج ہوں میں، یا اللہ میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں تنہا ہوں، اے مالک و مولا میرا بالکل لاچار ہو چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے مالک و مولا مجھے جون سے ہے اس بے بسی سے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکال دے۔ وہ مشکل کون سی ہے؟ جادو کی مشکل ہے، مصیبت کی ہے، آزمائش کی ہے، نظر بد کی ہے، غربت کی ہے، تنگ دستی کی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر مسائل ہے، تو یہ اصل میں ایک دعا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اسم اعظم ہے، تو یعنی کہ آپ یہ جو عمل کریں گے اس عمل میں آپ حصار بھی آپ کو نہیں لگانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو اس کا اسم اعظم ہے اس اسم اعظم کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے اور 4 سردار موکلات اور 4 سردار جنات ہے، یہ خود بخود آپ کا ایٹومیٹک آپ کا حصار لگائیں گے۔ یہ آپ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قیدی ہے اس کی رہائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، گھر میں راشن کا معاملہ ہے، غربت کا معاملہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ذاتی مکان، ذاتی سواری خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پراپرٹی ڈیلری کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ پراپرٹی کے لیے پڑھیں، اس کو انشاءاللہ آپ کے پراپرٹی کے معاملات اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ اس کو الغرض کے دنیا کی تمام حاجات کے لیے آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھنا
करना शुरू करें, 4-5-6 दिन के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह पूरी गारंटी देता हूँ आपका मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर आप इसको हर नमाज के बाद पढ़े या कभी ना कभी आप इसको किसी ना किसी नमाज के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं। यानी कि ये सारे एक दुआ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मैं मजबूर हूँ, या अल्लाह मैं लाचार हूँ, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से मदद है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर शैतानी जिन्नात के हवाले से मैं एक अर्ज कर दूं कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू की है तो जाहिर बात है वो शैतानी जिन्नात ने आपको जो ग्रिप में लिया है। तो यहाँ पे मैं वजाहत ये देना चाहता हूँ कि इस अमल की रूहानी ताकतें उन शैतानी ताकतों को वापस उसके घर छोड़ेंगी, उसको वापस जाएंगी, उसको लेकर जाएंगी। तो जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता था, जो दुश्मन आपको जलील करना चाहता था, जो दुश्मन आपको रसवा करना चाहता था तावीज़ात के जरिए, मामलात शैतानी मामलात के जरिए, अब ये रूहानी ताकतों ने शैतानी ताकतों को उसकी तरफ जब वापस लौटाया तो जादू करने वाला करवाने वाला दोनों इसकी लपेट के अंदर आएंगे और ये शैतानी ताकतें जाकर वही कुछ उधर करेंगी जो इधर करने आई थी, यानी कि आपकी तरफ। तो जो आपकी तरफ वो बर्बादी लगाने आई थी वो सारी बर्बादी फिर उनकी तरफ लगाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी शैतानी ताकत, बड़े से बड़ा अमल भी उसको भी नहीं पता चलेगा। इस वजीफे का ये कमाल है। वगरना तो कोई वज़ाइफ ऐसे है वो मैं बताता हूँ जब, तो उसमें ये भी बता देता हूँ कि जब आप वार वापस करेंगे तो उसको पता चल जाएगा शैतानी आमिल को। तो आपने अपना आसार लाजमी लगाना है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की खुफिया रूहानी ताकतें जो उनसी हैं जो आमिलीन की नजर में नहीं आती। मसलन आमिलीन कैसे पता लगाते हैं कि मेरे ऊपर इसके ऊपर जादू हुआ है या मेरा वार वापस पलटा है? तो वो असल में जो उन्होंने चिल्ले किए होते हैं, जो वजीफे किए होते हैं, जो अमल किए होते हैं, उनसे उन्होंने जो शैतानी ताकतों को बरामद किया होता है, असल में वो उन शैतानी ताकतों से मालूम करते हैं कि मेरे ऊपर वापस पलट किसने की है। तो वो शैतानी ताकतें तलाश करेंगी, इतना तलाश करेंगी कि थक जाएंगी और वापस आके अमल को कहेंगी कि नहीं, मालूम नहीं कि कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने तेरे मामलात को बिगाड़ा है। अब वो शैतानी ताकतें वही थी जो उसने आपकी तरफ भेजी थी और आपने उन शैतानी ताकतों को जब उधर भेजा तो उसके हिसाबों किताब में आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये आपने रूहानी ताकतों के जरिए उसी की शैतानी ताकतों को, यानी कि अब शैतानी ताकतें अपने घर में जब वापस जा रही हैं तो बिल्कुल भी उनकी वो नजर में नहीं आएगा और उनको शक में नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सर ये है कि बहुत ही आसान तरीकाकार मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूँ। इसमें आपने नॉर्मल तरीके से अपना वजू कर लेना और वजू के बाद हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले, मगर ईशा के बाद 313 मरतबा तो आप लाजमी पढ़े। आपने पढ़ना क्या, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। आपने पढ़ना है रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर या अल्लाहु या काफी, एक मरतबा। इसी तरीके से फिर आपने पढ़ना है रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर या अल्लाहु या काफी, 2 मरतबा। इस तरीके से आपने हर नमाज के बाद तस्बीह 100 मरतबा पढ़ ले और या फिर आप 313 मरतबा रात को पढ़ के सो जाए, जैसे आपको मुनासिब लगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जो भी आपके ज़हन में है, हर मकसद के लिए। लेकिन याद रखिएगा इस अमल की रूहानी इजाजत उस बहन को, भाई को है जिसने पूरी वीडियो देखी है, और जिसने स्किप कर करके वीडियो देखी है उसको इस अमल की रूहानी इजाजत इसलिए नहीं क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे पूरी बात समझ में आएगी, और जो वीडियो को लाइक करेगा उसको भी रूहानी इजाजत है, ताकि ये हमारी हौसला अफजाई है। जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।